الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعصمك من الناس صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان موسى حيا وأدرك نبوتي لاتبعني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ سچا ہے اللہ عز و جل جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء، اس کی کتاب وعد ہے، سب سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ آج جس آیت مبارکہ مقدسہ مطہرہ کو ہم نے موضوع گفتگو بنایا ہے، یہ بھی بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور اس کے حوالے سے جو موجودہ حالات کے تناظر میں جو بندہ ناچز گفتگو کرنا چاہتا ہے، جو دل میں ایک تڑپ سی لگی ہوئی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے حضرات کیا کر رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی طرف دیکھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کیا ہے، قرآن کلام الہی، قرآن باتیں ہیں اللہ کے اپنے محبوب سے، ہمارے محبوب سے، ہمارے نبی سے، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی وہ باتیں ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے لوگوں کے نزدیک۔ جو علمبردار ہیں اس بات کے، جو دائی بنے پھرتے ہیں اس بات کے، کس بات کے کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے پہرے دار۔ آپ کو کس نے بنایا پہرے دار؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کس نے آپ کو ٹھیکہ دیا ہے؟ کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے؟ کون سی وحی آپ پر نازل ہوئی ہے جس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ لوگوں کے ایمان کے فیصلے کرتے رہو؟ کسی کو ختم نبوت کا منکر قرار دے دو، کسی کو ختم نبوت کا دائی قرار دے دو۔ جو کون ہو تم؟ کہاں سے نازل ہوئے ہو؟ کون سی اتھارٹی ہے آپ کے پاس؟ کس نے اختیار دیا ہے لوگوں کے ایمان کے فیصلہ کرنے کا؟ اس دن بھی بندہ ناچیز نے وہ حدیث مبارکہ وہ واقعہ سنایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک صحابی نے جب تلوار کے نیچے تھا وہ کافر، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک دوسرے صحابی دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے گمان کیا کہ یہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو کر دیا۔ تو ان صحابی جو دیکھ رہے تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بہت بڑا سبق ہے، اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے، اگر وہ سوچنا چاہے، اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہے، کچھ سمجھنا چاہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو، عقل سے کام لو، اے عقل والو، آنکھوں والو، سوچنے والو، سننے والو انسانوں۔ قرآن واضح ہدایت ہے، نمونہ ہے ہدایت کا۔ تو وہ نمونہ، وہ بات کیا تھی کہ انہوں نے کہا، یا رسول، آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے غلطی ہو، میں سمجھا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، یا وہ میری نبوت پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا؟
تم نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا؟ یہ سوال ہے میرا اس وقت کے علماء سے، فضلاء سے، پیروں سے، جو بھی اکابرین ہیں، جو بھی دین کے دائی ہیں، علمبردار ہیں، کہ وہ لوگوں کے ایمانوں کا فیصلہ کرنے والے ہوتے کون؟ کس نے ان کو اختیار دیا ہے؟ اس سوال کا جواب چاہیے مجھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تمام اعمال کا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس بات کا فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ کرے گا، دکھا دے گا تمہیں تمہاری نیکیاں اور تمہاری برائیاں، ذرہ ذرہ بھی جو بھی ہو۔ تو یہاں پہ تم کون، کیسے ٹھیکیدار، کس نے بنایا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک تلوار کے نیچے آئے ہوئے بظاہر انسانی سطح پر جو ہم گمان زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، تو اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف فرمایا، تو نے کیوں قتل کیا اس کو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ وہ پچھتاتے رہے ساری زندگی مجھ سے آپ کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اور جو کلمہ گو ہیں، جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، جن کے باپ دادا مسلمان ہیں، جو خود مسلمان ہیں، خاندانوں کے خاندان مسلمان ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، صرف وہ کسی بھی حضرت صاحب کے خیالات سے اتفاق نہیں رکھتے، ان کا جرم یہ ہے۔ تو جو کسی بھی حضرت صاحب کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا تو وہ بس فارغ ہے اسلام سے۔ کیسا رویہ ہے ہمارے علماء کا، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ طیبہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ خالی غلی یہ جو جوش خطابت میں یا شعلہ بیانی میں اور لوگوں کے ایمانوں کے فیصلے کرنے والا کا اختیار کسی نے آپ کو نہیں دیا۔ لوگوں، اے علماء، اے فضلاء، اے ائمہ، جو بھی حضرات ہیں جو لوگوں کی ایمانوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو اختیار نہیں دیا۔ یہ بڑی ہی نازک بہترین آیت میں اس حوالے سے یہ ٹھیکیداروں کو دکھانے کے لیے کہ اللہ تو فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ واللہ اور اللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت اللہ فرمائے گا لوگوں سے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ ہی حفاظت فرمائے گا اپنے نبی کی، تو کوئی کون ہوتا ہے حفاظت کرنے والا؟ اللہ نے تو پورا پیغمبر اسلام کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ روایت پڑھیں آپ، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، ہر تفسیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے کچھ صحابہ آپ کی حفاظت بظاہر کے لیے، آپ کی نگرانی ایسے کہ کوئی دشمن، کوئی کافر، کوئی بددین، کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، ایذا نہ پہنچا دے، نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے صحابہ خدمت پر مامور ہوتے تھے کہ نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، دیکھیں کھولیں کتابیں آپ، لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلے ہٹ گئے، وہ صحابہ نے چھوڑ، آپ نے فرمایا کہ رہنے تو اللہ نے فرما دیا۔ تو جب اللہ نے فرما دیا کہ میں اپنے نبی کی حفاظت کروں گا، تو کوئی آج کون ہے جو نبوت کی، ختم نبوت کی پہرے داری کے نام پر لوگوں کے ایمانوں کو، لوگوں کو دار اسلام سے ہی خارج کر رہا ہے، کیونکہ وہ ان کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا۔ خیالات کون سے ہیں؟ نظریات کون سے ہیں؟ کہ مار دو، جلا دو، گھیر لو، فلاں کر دو، ڈھمکان کر دو، یہ کر دو۔ یہ کون سا اسلام؟ راستے بند کر دو، بسیں جلا دو، لوگوں کو مارو پیٹو۔ بڑا اہم سوال ہے، کسی کی نیت پہ ہم بھی صاحب ظاہر شک نہیں کرتے۔ کسی کی نیت ہی تو وہ معاملہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے، جس کے درمیان کوئی کسی کی ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بظاہر جو اعمال ہے، اسلام اور مسلمان اور حکمران اور جو بھی ہے، ہم نے اس کے ظاہر کے مطابق چلنا ہے، اس کے اندر کیا ہے اس کا فیصلہ بندے اور رب کے درمیان ہے۔ ظاہری اعمال کے اعتبار سے وہ کیا ہو رہا ہے؟ راستے بند ہو رہے ہیں، شعلہ بیانی ہو رہی ہے، گالیاں دی جا رہی،
نہ علماء کا لحاظ ہے، نہ پیروں کا لحاظ ہے، نہ بزرگوں کا احساس ہے، نہ چھوٹے کا، نہ بڑے کا، نہ کسی حکمران کا، نہ کسی کوئی لحاظ جو آ رہا ہے منہ میں. کیوں کہ آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں. تو کیا آپ بہت سارے لوگوں کا آپ کے پیچھے ہونا، آپ کو فالو کرنا اس بات کی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ تمام حدیں ہی تلاش کر جائیں، آپ بڑے چھوٹے کا ادب اور احترام بھول جائیں، آپ قرآنی احکامات کو بھول جائیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیں، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور صرف اپنے آپ کو منوانا شروع کر دیں کیونکہ آپ بہت زیادہ جوش خطابت میں بات کر سکتے ہیں. تو کیا آپ ہی صرف کر سکتے ہیں جوش خطابت میں بات؟ کیا اور لوگ نہیں ہیں؟ ختم نبوت کا جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ختم نبوت کا ماننے والا ہوتا ہے، تبھی وہ کلمہ پڑھتا ہے. کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کلمہ بھی پڑھے، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلائے اور وہ کہے کہ وہ میں ختم نبوت کا کو نہیں مانتا. بنیاد ہی یہ ہے، بنیاد ہی یہ ہے کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. نبیوں کے سلسلے کو آپ نے ختم کر دیا، کوئی ذلی، کوئی بروزی کسی قسم کا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وحی الہی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب کیا ہے؟ الا المبشرات، کہ اب صرف بچھارتے ہیں. کسی کو اچھا خواب آ گیا، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بس اس خواب کسی کو اچھا آ گیا ہے تو بس وہ ویسے ہی سمجھ لے کہ بس سچ ہے. اکثر لوگوں کو تبخیر معدہ کی وجہ سے خواب ایسے الٹے سیدھے آ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جب نظام ہمارے پاس قرآن موجود ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ موجود ہے، آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک واقعہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس کو ہم نے بتانا ہے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو دکھانا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ہے. ہم نے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے رویے سے، اپنی شخصیت سے کافروں کو بتانا ہے کہ مسلمان یہ ہوتا ہے. یہ تصویر ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو موجودہ دور میں ان حضرات کو دیکھو خالی خلیہ اپنا لینا جو بھی ہے. میں اب اس پہ نہیں جاتا کہ اپنے آپ کو دین کا دائی اور علمبردار اور ایسا حلیہ بنا کے سمجھنا کہ جی ہم نے تو سیرت پہ عمل کر لیا. سیرت کی تو آپ نے الگ بے پر بھی عمل نہیں کیا، سیرت مطہرہ کی تو الگ بے کو بھی آپ نے عمل نہیں کیا. سیرت مطہرہ کا بنیادی فلسفہ، بنیادی نقطہ، ایک بنیاد ہے صبر، تحمل، بردباری، برداشت. یہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی کا درس. جو لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے کتابوں، وہ دیکھیں ان کو نظر آئے گا. اگر کسی صحابی نے کسی کو بظاہر، اگر کسی نے بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی قسم کی کوئی بے ادبی یا کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی حرکت کا مرتکب ہوا، انہوں نے اجازت طلب کی بارگاہ رسالت سے، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس کا سر اتار دیا جائے. آپ کا جواب کبھی آپ نے فرمایا کہ اتار؟ نہیں، کبھی بھی نہیں آپ نے فرمایا. آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دو. کفار کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ ہمارے نبی کا تھا. اسی سیرت، اسی کردار، اسی محبت، پیار اور اخلاق کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر لوگوں کو بتایا کہ پیغمبر کیا ہے، اور اسی سیرت مطہرہ کے اوپر عمل کیا ہمارے بر صغیر کے اولیاء کرام، کہ انہوں نے محبت کا دروازہ کھول دیا، محبت کے ساتھ پیش آئے، پیار کے ساتھ. دشمنوں اسلام کے دشمنوں کو متاثر کیا اپنے محبت سے، برداشت سے، تحمل سے، اپنے رویے کے کردار سے. کس طرح
کہ ہندو بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، جو بھی کافر آتے تھے ان کو بھی محبت سے پاس بٹھاتے، پیار سے ان کو پاس بٹھاتے تھے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ یہ ہے اولیاء کرام کا درس۔ اور کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ کیا نتیجہ نکلا؟ ہم، آپ اور بہت سارے، یہ سارا جو اس وقت پورے بر صغیر پاک و ہند میں آپ بنگلہ دیش یہ سارا ایریا لگا لیں آپ، تو کتنے اس وقت مسلمان ہیں؟ 26 پاکستان میں ہیں، کچھ 40 کے قریب انڈیا میں ہوں گے، اور اتنے 25-30 عرب کے قریب مسلمان بر صغیر میں، جو ہندوؤں کا گڑھ تھا۔ کیسے اس وقت کیسے کس طرح اتنی اکثریت سے مسلمان ہو گئے؟ اولیاء کرام کی محنتوں سے، محبتوں سے، پیار سے، کوششوں سے انہوں نے دشمنوں کو اپنے پاس، قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہو گئے، قبیلوں کے قبیلے مسلمان ان کے محبت اور پیار سے ہو گئے۔ آج کچھ لوگ اولیاء کرام کے خلاف زبان دراز کیے ہوئے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے، ٹھیک ہے کسی نے اگر کوئی بات ہے تو کم سے کم آپ محبت سے، پیار سے، ادب کے دائرے میں کسی شخص کا نام لیتے ہیں جب، تو ہر شخص کو عزت اور احترام اور ادب سے نام لینا چاہیے۔ اعتراض کریں، تنقید کریں، پازیٹیو تنقید کریں، قرآن و سنت کے مطابق تنقید کریں، اس کی روشنی میں کریں، لیکن کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر ہے کسی کے پاس کوئی ایسی قرآن کی آیت تو وہ بتائیں کہ اس آیت کے مطابق مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ لوگوں کے ایمانوں کو میں فیصلہ کروں۔ اگر ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لوں گا اور معافی مانگوں گا۔ اگر قرآن کی آیت میں کسی کو اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ مجھے ایک ایسی آیت، ایسی روایت بتا دے جس میں اس کو اختیار دیا ہو۔ بہت سارے واقعات ہیں سیرت کے، انشاءاللہ اس میں بات ہوتی رہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔